لوگوں سے ملتا ہوں وہ 5 نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ مسکرانا بھول گئے، انہوں نے جینا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا، آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ اتنے اذکار کرتے ہیں، آپ اتنا کچھ کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو خوش نہیں کرتی؟ وجہ کیا ہے؟ مائنڈ فل نہیں ہوتے ہیں ہم، ان کو سمجھتے نہیں ہم نے کر کیا لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ لوگ تو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیس لیول پہ، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو فیل کریں تو ہم میں کبر نہ آ جائے، ہم متکبر نہ ہو جائیں، کہ ہم یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا۔ دیکھیں، اسلام تزکیہ کا حکم دیتا ہے لیکن بیلنس وے میں۔ اسلام شخصیت کو بالکل کل کرنے کا حکم کہیں نہیں دیتا کہ اپنے نفس کو مار ہی دو، ٹھیک ہے نا، اور اپنی شخصیت کو بالکل ہی دبا دو، کل کر دو۔ یہ والا جو تزکیہ، یہ ایک ایکسٹریم فارم آف تزکیہ جو صوفیزم میں پایا جاتا ہے، جو نہ قرآن سے پروون ہے نہ سنہ سے پروون ہے، بالکل اپنے آپ کو مار دینے والا جو تزکیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پروون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے، ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں سوؤں گا یعنی ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا اور میں بس اسی طرح رہبانیت میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی غصے ہو گئے، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، انہوں نے کہا یہ میری ٹیچنگز نہیں ہے، تم میری سننا پر نہیں ہو۔ اس لیے دیکھیں، اب ڈونٹ یو ایور تھنک کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر بہہ رہی ہے، ابو ہریرہ کو یہ مثال دی تھی نا اور صحابہ کو، اور تم اس نہر میں 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ تو کیا کوئی ڈرٹ تم پر رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے، نیگیٹیوٹی سے دھل جاتا ہے، وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں اس کی۔ اب دیکھیں، جو بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ اچیو کیا ہوا ہے، وہ مائنڈ فل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے مل کیا گیا ہے، اور نماز اس کے لیے اتنی ایک کیجول چیز بن گئی ہے اور اتنی ایک روٹین والی چیز بن گئی ہے، جیسے ڈاکٹر اسار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر نماز آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عادت ہے۔ پھر تو وہ عادت بن گئی نا، پھر تو وہ عبادت نہ ہوئی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس پہ ایک ٹپ دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز دیکھوں نماز کے بارے میں جس سے میرا کانفیڈنس نماز پہ ریوائیو ہو، ترجمہ نماز کا وہ دوبارہ سے دہراؤں، نماز کے بارے میں ایسی احادیث دوبارہ سے دہراؤں جس سے مجھے خوشی ہو کہ یار میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میں خوش نہیں رہ رہا۔ یعنی نماز کو ہی اگر آپ لے لیں، اتنی بڑی یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنی بڑی آپ چیز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے خوشی لینی چاہیے، آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں، جب وہ رکوع کے لیے، سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنورسیشن ہے، اللہ رپلائی کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے تھیراپی ہو جانی چاہیے ایک انسان کی، کہ اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کو مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ یہ انفارچونیٹلی نان مسلمس کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نبی میں کیا فرمایا؟ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ اپنا لیٹ آؤٹ کر دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ یعنی اتنے آنر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا۔ جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث ہے، یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے. ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہیں، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب وہ جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی. بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا آج کے دور میں. اب اس میں کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے، ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی نے کہا یس. اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اسے تو خوش رہنا چاہیے، وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے، آپ نے چیریٹی کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو فیل کریں. آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. جب اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں. میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین. بڑے ہنس مکھ، آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں.